بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتماعی قرآن خوانی اور علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے. ہم میں اعرابی اور اجمی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم سب اچھا پڑھتے ہو, ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اسے تیر کی طرح سیدھا چلائیں گے. وہ پڑھنے میں بہت جلدی کریں گے اور توقف کے لیے بالکل نہیں ٹھہریں گے. اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں لایا ہے, احمد بن حنبل نے مسند میں, ابن ابی شیبہ نے مصنف میں, ابو یعلا نے مسند میں, ابن منصور نے سنن میں, بہقی نے شعب الایمان اور الشوکانی نے فی نیل اوتار میں لایا ہے. اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے اسے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں جمع کر دیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 52. اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند مضامین کی طرف چلتے ہیں. راوی اس حدیث کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں. وہ بیان کر رہے ہیں پہلی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کی مجمع میں, ان کے اجتماع میں تشریف لانا. یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھنے والوں کے پاس آ گئے اور قرآن پڑھنے والوں کے مجمع کو دیکھ کر آپ نے تحسین فرمائی. سبحان اللہ. اور وہ جو مجمع تھا صحابہ کا, وہ اس وقت قرآن مجید کو پڑھنے میں مصروف تھا. اس مجمع میں عربی بھی تھے, اعرابی بھی تھے, اور تیسرے لوگ وہ اجمی لوگ بھی اس میں موجود تھے, نان عرب اسپیکنگ. سب مل کر کیا کر رہے تھے؟ سب مل کر قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے. اب دیکھ لیں کہ آج کے دور میں ہر چیز میں نکتہ چینی ہے, ہر چیز میں کرٹیسزم ہے, اور دین میں اگر کرٹیسزم ہو تو بنا علم کے کرٹیسزم, جس کا وجود دین کی اصل میں نہ ہو, جس کو بنا سمجھ کے کر دیا جائے, نہ اسے ریفرنس کیا جائے کہ میری جو کرٹیسزم ہے کیا وہ دین کے اصول میں, قرآن کی نص میں, حدیث کی نص میں کچھ اس کا ویلیو بھی ہوتا ہے کہ نہیں, یا میں پھر ایسے ہی بولے جا رہا ہوں, بس میرا جو دل چاہ رہا, جو من چاہ رہا, بس فری لانس ہو گیا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ قرآن خوانی کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں, قرآن خوانی احمد بن حنبل کے اس حدیث کی روایت سے ثابت ہے, ابو داؤد کی حدیث کی روایت سے ثابت ہے. تو صحابہ کرام بضابطِ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, اسے یاد کر رہے تھے اور اس کی قرأت کر رہے تھے. ظاہر بات ہے ان پر کوئی ٹیچر بھی موجود تھا جو بضابطے ان کے اس ٹریننگ کو, اس پریکٹس کو, اس مشق کو گائیڈ لائنز کے تھرو اسے فالو کر رہا تھا, انہیں گائیڈ کر رہا تھا, انہیں کوچ کر رہا تھا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر آقا علیہ السلام نے انکریجمنٹ کیا اور فرمایا کہ تم سارے صحیح ہو, حسین ہو اور اچھے بھی ہو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریجمنٹ عطا فرمائی, موٹیویشن عطا فرمایا. حضور کا موٹیویشن امت کے لیے, اور کیا ہی عظیم موٹیویشن. اب اس میں اجتماعی عمل میں برکت ہوتا ہے, یہ یہاں سے ثابت ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ریٹیل کی ڈیلنگ نہیں کرتے بلکہ ہول سیل کی ڈیلنگ کرتے ہیں. اجتماعیت میں ایک کا ایسن طریقہ سے پڑھا جانا وہ ساروں کا وہاں پر جو ہے بیٹھے ہونا کو ایکسیپٹنس میں دے دیتا ہے.
اس سے جماعت کی نماز کی برکت، حج بیت اللہ، اجتماعی روزے، دوسروں کے صدقے، ساتھ میں کام کرنا، کمیونٹی سروس جو ہے اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اجتماعیت میں برکت اور ایکسیپٹنس ہے۔ پانچویں چیز، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب میں سے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں، صرف اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کردہ کرم نوازی ہے۔ آپ ماضی اور مستقبل کا بھی علم جانتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علم عطائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اندجو مفاتیح الغیب، کنجیاں رکھنے کے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے پاس جو ہیں سارے غیب کی کنجیاں ہیں۔ اب کنجیاں رکھنے کا معنی کیا ہے؟ اگر کنجیاں ہیں تو بتایا کیوں پھر؟ اللہ تو ساری نالج کا سارا نالج اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے عطا کرتا ہے، اسی لیے بیان فرمایا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت اس سے دیتا ہے، اس سے کھول دیتا ہے اس کے کیف کے معاملات کو، خفی معاملات کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو قید کرنا یہ خود کی کجی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنے آپ کے انسٹرکشن اور اپنے سوچ کے مطابق قید کر دینا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے اور یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جبکہ وہ محض اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کلی ہے یا جزئی ہے۔ کس کی جرت جو امام الانبیاء کے علم کو جو ہے وہ کیٹیگوریکلی بلاک کر دے، اس کی جو ہے اس کی انالیسس کرنا چالو کر دے۔ یہ تو پیمانہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ اور اس کے محبوب کے بیچ میں ہے کہ معاملہ ہے، یہ مخفی ہے تخلیق کائنات کے ساتھ۔ اب اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا جہاں انسان کی عقل کی رسائی نہیں۔ یہ تو لینے والا جانے اور دینے والا جانے۔ تو انسان کو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے لمٹ میں رہ کے بے ادبی سے دور رہنا چاہیے، اسپیشلی جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں ہے، کیونکہ سورہ حجرات کی آیت آ جائیں گی پھر، اور انسان بڑے خسارے میں چلا جائے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کو تیر کے جیسا سیدھا پڑھیں گے۔ اب تیر کے جیسا سیدھا پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس طرح پڑھیں گے کہ کوئی سٹاپ نہیں ہوگا، ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، کوئی ترتیل نہیں آ رہی ہوگی، بس سیدھا تیر کی طرح اسٹریٹ اینڈ نو ریفلیکشن، نو انڈرسٹینڈنگ، no God consciousness within their reading of the قرآن مجید۔ وہ پڑھنے میں بہت جلدی کریں گے۔ دیکھ لیں ذرا آج کے یہ جو 1 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، بلٹ مولانا صاحب، یہ ساری چیزیں اس میں آ جا رہی ہیں۔ پھر جو قرآن خوانی میں جو ہو رہا ہے، جو فٹافٹ بس ایک معمول ہو گیا ہے، اس کی نفی جو ہے یہ حدیث پاک کی نص سے ہے۔
صاحب قرآن کے الفاظ مبارکہ سے۔ اور پھر آخری بات جو حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ توقف بالکل نہیں کریں گے، عجلت بہت ہوگی، یاسین پڑھنا ہے تو جلدی سے کر دو، اتنا پڑھ دیا، اتنا کر دیا، اتنا کر دیا، بس ہوڑ لگی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ سورہ یاسین میں ہے کیا، کوئی غور نہیں، کوئی تفکر نہیں، کوئی تدبر نہیں، بس رسمی کلیکشن ہوڑ۔ ایسا نہیں، جب قرآن کا مقام آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن فالو کرنے چاہیے، اور انسٹرکشن کیا ہے؟ وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے، خوب آراستہ کر کے، جتنا دل کرے اتنا پڑھیں، نہ کہ دل میں بوجھ ہو، اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کیونکہ آپ اللہ کی صحبت میں ہیں اس وقت براہ راست۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن، صاحب قرآن سے جڑے رہنے، اور پھر اجتماعی قرآن خوانی اور علم رسول کے ادب کو سمجھنے اور اس کو اپریشیٹ کرنے اور سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔